20 سال سے کیسز ختم نہیں ہو پا رہے ہیں, جو پہلے آپ نے پوائنٹ اٹھایا. تو جج صاحب کا یہ موقف ہے, یا انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پروسیکیوشن نے صرف اتنا پروف کرنا ہے کہ آپ کے ایسٹ آپ کی انکم سے یا لیگل انکم سے زیادہ ہے. اگر یہ پروف کر دیا پروسیکیوشن, اس کا مطلب دیر از سم تھنگ فشی. اور اگر کوئی ہے گڑبڑ تو وہ پھر آپ ثابت کریں نا کہ آپ کی 100 روپے آمدن تھی, 1000 روپے کے ایسٹس بن گئے, یہ 900 روپیہ کہاں سے آیا؟ امیر, یہاں پہ نا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, پاکستان کے اندر جو ہمارے ماشاءاللہ پولیٹیشنز ہیں اکراس دا بورڈ, I mean they do politics not for public service, they do politics for business. اس ملک کے اندر یعنی آپ اندازہ کریں, یہ پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کی جو ٹاپ لیڈرشپ جو یہ کرپشن کیسز فیس کر رہے ہیں, یعنی انہوں نے پچھلے 10 سال کے اندر while they were in power, انہوں نے اتنا لوٹا ہے کہ ان کی ایسٹس اتنے بڑھ گئے کہ it is beyond imagination for a common man. میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ صفرے کیسے گنتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ انہوں نے اس طریقے سے کاروبار کرنا ہے پالیٹکس میں آ کے, تو پھر یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ آپ اندازہ کریں ہمارے پاس $330 ملین کٹی میں نہیں ہے کہ ہم ویکسینز کے پیسے دیں, اور ہم اپنی پاپولیشن جو غریب پاپولیشن ہے, جو 99% غریب لوگ ہیں, کہ ان کو ہم فری لگا کے دیں, اس کے لیے بھی ہم ادھار لے رہے ہیں. یعنی یہ کوئی ملک ہے؟ یعنی is this public service by these politicians? It's a shame and disgrace, including myself. I mean, I have not contributed anything to this country. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہے, یہ سب ہاکس ہے. کوئی بندہ آج تک مجھے بتائے 70 سال میں کوئی کنوکٹ ہوا ہے ہائی پروفائل آن کرپشن چارجز؟ ایک تھوڑا بہت میاں نواز شریف صاحب کو ہوا ہے, وہ بھی چکمہ دے کے انگلینڈ جا کے بیٹھ گئے کہ جی میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں علاج کے لیے. یار ہیو اے ہارٹ فار گاڈ سیک, اینڈ وی کانٹ گیٹ دا مین بیک. یعنی ہم تو یعنی یہ تو ایک میں کیسی بنانا ریپبلک, کیا پپایا ریپبلک بھی ہم نہیں رہے. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. یعنی آج اخبار میں جو آیا ہے یہ ویکسین کا, ہمارے دشمن تو ہنس رہے ہوں گے کہ یہ کیا باتیں کرتے کیا ہیں, اور ان کے پاس ٹکا نہیں ہے کھانے کے لیے, دوائیوں کے لیے اور ویکسین کے لیے. I mean, it's a very sorry state of affairs in the country. یہاں پہ تو کوئی پاگل آدمی آئے اور وہ آ کے یہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہینگنگز کرے. اس کے علاوہ یہ ملک نہیں صحیح سیدھا چل سکتا, ڈیموکریسی یہاں نہیں چل سکتی. ہم نے بہت ٹرائی کیے. I mean, that's my personal opinion. We cannot mend our ways because, I mean, we don't have honest leadership. I'm sorry to say this. This is all I have to say. آپ نے تو سر وہ سارا ٹیمپو چینج کر دیا بیگ صاحب, پروگرام کا ڈسکشن یہاں اور طرف لے کے چلے گئے ہیں. میں قادر صاحب سے اس پہ کامنٹ لے کے میں اس پہ جو آپ نے فرمایا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. قادر صاحب اس پہ ذرا آپ کی بھی رائے سامنے آ جائے کہ کیا برڈن آف پروف جو ہے وہ اکیوز کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی انوسنس کو ثابت کرے, یا یہ بھی نیب کا کام ہے, پروسیکیوشن کا کام؟ دیکھیں, جو پرنسپل جنرل لا کا ہے وہ یہ ہے کہ برڈن آف پروف از آلویز آن دا پروسیکیوشن, اینڈ ونس دا پروسیکیوشن ڈسچارجز اٹس انیشل برڈن آف پروف, then if the defense takes a certain position which is within their special knowledge, تو then ان کو چاہیے, ان کا کام ہے اسٹیبلش کرنا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر پروسیکیوشن کوئی چیز پروو نہ کر سکے اور ڈیفینس بھی اس کو ڈسپروو نہ کر سکے رہتی ہے, اس پہ کنوکشن نہیں ہو سکتی. اچھا, تو سر وہ جو پروسیکیوشن کے اوپر ہے برڈن آف پروف وہ ثابت کرے, تو پروسیکیوشن یہ تو ثابت کر رہا ہے کہ آپ کے ایسٹس بیونڈ نون مینز ہیں, اتنا تو ثابت کر دیا پروسیکیوشن نے. نہیں, یہ ابھی سٹیج ہی نہیں آئی. نہیں, میں اس کیس کی بات نہیں سر کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. میں اس کے پرٹیکولر کیس کی نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ ہر جو نہیں, آپ امیر عباس سوری, آپ حضور کسی پرٹیکولر کیس جو ہے اسپیسیفک کیس امیر عباس صاحب اس کی بات کریں نا. یہ تو ہم مفروضوں کی بات بہتر ہے کہ نہ کی جائے. نہیں, میں تو کرپشن کی بات کریں سر, میں تو نیب کے پاس جتنے کیسز جا رہے ہیں کرپشن کی کیس کی بات کریں.
نیب کے کیس میں بھی جو سیکشن 14 ہے اس کے تحت جو انیشل برڈن ہے اور انیشل برڈن کیا ہے کہ انہوں نے نمبر 1 ایسٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کے بعد انہوں نے ان کی جو ان کی جو انکم ہے لیجٹمیٹ اس کو کوانٹیفائی کرنا ہے. ان دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد برڈن جو ہے وہ پھر شفٹ کرے گا اس شخص پہ جو کہ اپنی لیجٹمیٹ جو سورسز ہیں وہ ایکسپلین نہیں کر سک رہا, تو وہ پھر وہاں پہ یہ سٹیج آئے گی. لیکن یہاں پہ ایک دو چیزیں جو کہ ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں یہ جو ایسٹس کی جو یہ جو ویکیشن ہوتی ہے, یہ جو ایسٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس میں جیسے کہ ابھی بڑی اچھی گفتگو سیر حاصل کی ہے شہزاد چودھری صاحب نے, وہ بڑا صحیح فرما رہے تھے کہ کچھ قوانین آپ کے ایسے ہیں جہاں پہ کہ آپ اگر وہ پیسے آپ کو مل جاتے ہیں تو اس پہ نو کوسچنز آسکڈ ہے. مثلا سیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ ہے, اس کے تحت جو بھی آپ کو فورن کرنسی کیا لاتے ہیں فورن کرنسی اس پہ نو کوسچنز آسکڈ ہے. تو چونکہ نو کوسچنز آسکڈ ہے تو حکومت اور سرکار اور اسٹیٹ تو اس کو لیجیٹمائز کر رہی ہے. اب جس چیز کو اسٹیٹ لیجیٹمائز کر دے, اسٹیٹ اسی میں کیس کیسے دائر کر سکتی ہے؟ یہ سارے ایشوز ہیں دیکھنے والے. تو اس لیے یہاں تو آپ قوانین جو ہیں وہ ایسے بنائیں. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو انور بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو پھر اکراس. اچھا سر, وہ جو اس کا جو بیگ صاحب کا جو درد ہے نا, اس پہ میں سر اگلے حصے میں جا کے باقاعدہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ. لیکن ایک اس پہ سر کامنٹ کر دیں, جسٹس سردار ڈوگر صاحب نے جنہوں نے ضمانت کے حق میں فیصلہ لکھا, انہوں نے یہ کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ اگر شہباز شریف کے جو کو ایکیوزڈ ہیں جس میں ان کی فیملی اور ان کے بے نامی دار شامل ہیں, اگر ان کے اکاؤنٹس میں جو ٹی ٹی کے ذریعے سے پیسہ آیا ہے لیکن پیسہ چونکہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹی ٹی سے نہیں آیا, لہٰذا ہم شہباز شریف کو مجرم تصور نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب تو سر یہ ہو, دیکھیں نا جتنے بھی دنیا میں لوگ کرپشن کرتے ہیں, اگر میں نے کرپشن کرنی ہے تو میں تو کبھی بھی اپنے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی نہیں منگواؤں گا, کبھی اپنے نام پہ انلیگل پراپرٹیز دے رکھوں گا. وہ تو میں اپنے دوستوں, رشتہ داروں, اپنی امیجیٹ فیملی کے نام پہ رکھوں گا نا. دیکھیں یہ میں ابھی اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ سارے فیکٹس میرے سامنے ہیں ہی نہیں, تو یہ اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ابھی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایویڈنس وغیرہ اس کیس میں ابھی ایڈیوس ہونا ہے. اس سے پہلے ہم اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے بیکاز سر وہ ایک پرنسپل, وہ جس پرنسپل کی بات کر رہے ہیں اس پرنسپل کے بارے میں سوال ہے نا. انہوں نے جج صاحب نے ایک پرنسپل ایک طرح سے لے ڈاؤن کیا نا کہ چونکہ ملزم کے اکاؤنٹ میں کوئی ٹی ٹی نہیں آئی, اس کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹ میں آئی ہوگی, لہٰذا ملزم کو ہم تصور نہیں کر سکتے. اب ملزم پبلک آفس ہولڈر اگر ہے, کسٹوڈین آف نیشنل ایکسچیکر ہے, اور اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہے, اف اس نے اگر کی ہے, تو وہ ظاہری بات ہے اپنے امیڈیٹ فیملی کے نام پہ رکھے گا نا. دیکھیں یہ بھی اسٹیبلش کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے کہ جن کو وہ کہہ رہے ہیں بے نامی دار, ان سے ان کا اس طرح کا تعلق ہے, یہ پروسیکیوشن نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ واقعی یہ ان کے بے نامی دار ہیں اور ان کی کوئی سورسز آف انکم نہیں ہے. اگر وہ لوگ انڈیپینڈنٹلی کما رہے ہیں, سپوزنگ وہ لوگ ڈاکے مار رہے ہیں, اگر وہ ڈاکے بھی مار رہے ہیں تو وہ ڈاکہ جو ہے ہولڈر آف پبلک آفس کے کو کیسے آپ ٹیگ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایویڈنس میں آئے گا. یہ ایسی چیز جو ہے میرے سامنے سے کوئی نہیں گزری جہاں پہ کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ایویڈنس آ چکا ہے کہ یہ جو ہے ان میں اور شہباز شریف میں کوئی لنک ہے. تو یہ چیزیں جو جب تک عدالت میں ان کے فیکٹ اسپیسیفک نہیں آتے, کوئی کچھ بھی کہنا وہ قبل از وقت ہوگا. رائٹ. شہزاد صاحب ایک کامنٹ سر پہ بریک پہ جاتا ہوں. دیکھیں لنک اسٹیبلش کرنا تو بہرحال ضروری ہے جیسے عرفان صاحب فرما رہے ہیں, لیکن اگر میں لنک ہی کوئی نہیں چھوڑتا سر, میں اتنی صفائی سے کام کرتا ہوں, میں ایک پبلک آفس ہولڈر ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں, چیف منسٹر ہوں, میں لنک ہی نہیں چھوڑتا کوئی, میں کوئی نشان ہی نہیں چھوڑتا, میں اتنی کرپشن کرتا ہوں, لوٹ مار کرتا ہوں جیسے لیٹن امریکہ میں ہوئی, جیسے ساؤتھ ایشیا میں ہوئی, اور میں سارا پیسہ میں نے لوگوں کے نام پہ بنایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ میرے نام پہ نہیں ہے تو اس لیے میں انوسنٹ ہوں. پھر سر بدقسمتی سے دیکھیے اینگلو سیکسن لا کے اندر ایویڈنس کی جو ڈیفینیشن ہے, اگین عرفان قادر صاحب کے سامنے ہمیں بات کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے, وہ بیٹھے ہیں یہاں پہ, لیکن میرا اپنا جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایویڈنس بیسڈ جسٹس سسٹم ہے جس کے اندر کہ ایویڈنس بڑا کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرے کہ ہاں واقعی یہ جو آدمی ہے اس سے جرم سرزد ہوا ہے, اور جرم ثابت کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.